برادران ایمان، اپنے بچوں کو نظر انداز کرنا ایک خطرناک آفت، مذموم عادت اور ایک قبیح رویہ ہے جو انسان کے اندر داخل ہو کر اس کی ہمت کمزور کر دیتا ہے، خاندانوں میں دراتا ہے تو ان کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ غفلت کتنی بھیانک برائی ہے۔ یہ اپنے اوپر لازم امور کی ادائیگی میں تساہل ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی میں سستی برتنا ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ سے جی چرانا ہے، اور امانتوں اور وعدوں کو ضائع کرنا ہے۔ اور یہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، جسے اس نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں غفلت سے، کیونکہ یہ جس چیز میں داخل ہوتی ہے اسے بگاڑ دیتی ہے، اور جس کام میں شامل ہو جاتی ہے اسے خراب کر دیتی ہے۔ اور کسی دانا کا قول ہے، ایک لمحے کی غفلت سالوں کی محنت کو برباد کر سکتی ہے۔ اور غفلت کی سب سے مہلک اور ضرر رساں صورت یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اولاد ان کے ذمے ایک امانت ہے؟ علماء نے فرمایا ہے، بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہے، اگر اسے اچھائی کا عادی بنایا جائے اور بھلائی سکھائی جائے تو وہ اسی پر پروان چڑھے گا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اس کے والدین اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے۔ اور اگر اسے برائی کا خوگر بنایا اور نظر انداز کیا گیا تو وہ بدبخت ہوگا، اور اس کا وبال والدین کی گردن پر ہوگا۔ اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنے والوں، والدین کی اولاد سے غفلت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ ان کی دینی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کریں، یہاں تک کہ بیٹے اور بیٹیاں اپنے رب کی عبادت سے غافل، اپنے خالق کے خوف سے بے خبر اور اپنی نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والے بن جائیں۔ کیا ہمارا رب یہ نہیں فرماتا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی اس پر قائم رہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ، اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ۔ اور کیوں نہیں، نماز ہی وہ عبادت ہے جو ان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، نفوس کو پاکیزہ کرتی ہے اور کردار کو بلند کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم دینے میں تساہل نہ برتے، یعنی سستی نہ کرے، نماز کے وقت پر اسے نماز کی تاکید کرے، طہارت کے مسائل سکھائے، اس کا طریقہ بتائے، اسے اپنے ساتھ مسجد لے جائے اور اسے بار بار نماز کی یاد دہانی کرانے سے نہ اکتائے، تاکہ اسے بیٹے کے نماز کا پابند ہونے کا اطمینان ہو جائے، یعنی اس وقت تک جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے اس وقت تک باپ کو اپنی ذمہ داری کو بطور احسن نبھانا چاہیے۔
اسی میں اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اہم امنکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع، یعنی میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے اہم نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو اسے ضائع کرے گا وہ دیگر امور میں بھی غافل ہوگا۔ میرے مومن بھائیوں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کچھ والدین اپنی اولاد کے تعلیمی معاملات، ان کی علمی ترقی اور اسکول ہوم ورک مکمل کرنے کی پیروی نہیں کرتے، نہ تو انہیں رب تعالیٰ کی کتاب پڑھنے پر رغبت دلاتے ہیں اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی زبان سیکھنے پر زور دیتے ہیں، جو ان کے ذہنوں کو روشن اور زبان کو سلیس بناتی ہے تاکہ وہ بات کر سکیں۔ بلسان عربی مبین، یعنی صاف عربی زبان میں۔ شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں ہماری عربی زبان حسن و جمال میں عظیم، وسعت و شمولیت میں عظیم، اور تہذیب و ثقافت کی حفاظت میں عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اولاد سے غفلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے اوقات کے کارآمد بنانے اور ان کی زندگی کے بہترین حصے کو غنیمت جان کر اسے ضائع ہونے سے بچانے کی ترغیب نہ دی جائے۔ انہیں گھنٹوں تک بے ضابطہ اور بغیر کسی نگرانی کے الیکٹرانک آلات کے سامنے چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ آج کل والدین کرتے ہیں، موبائل پکڑا دیا تو وہ بچے اس میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے ان کا اپنے والدین سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، شخصیت مان پڑ جاتی ہے، خاندانی روابط کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ معاشرے میں شدید جارحانہ طبیعت کے بن جاتے ہیں۔ یہ غفلت و بے ضابطگی انہیں ایسے مواد تک لے جا سکتی جو ان کی عمروں کے ہرگز مناسب نہیں، ایسا مواد جو انہیں اخلاق باختہ کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اے حضرات والدین، اپنی اولاد کو ان الیکٹرانک آلات کے خطرات سے بچائیں، وقت کے بہتر استعمال کے لیے ان کی رہنمائی کریں اور انہیں ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں جو ان کی ذہنی نشو و نما کو فروغ دیں، ان کی جسمانی صحت کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیے، آج کی غفلت کل کا نقصان بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کے ساتھ غفلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے دوست کے انتخاب میں ان کی رہنمائی نہ کی جائے۔ دوست کا انتخاب ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں بیٹے کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، بیٹے کو تنہائی اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے دوستوں کو پہچانیے کہ ان کا دوست کون ہے، انہیں برے ساتھیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں جو ان کے ذہنوں کو غلط معلومات اور تباہ کن خیالات سے بھر دیں اور انہیں منشیات کی لت، بربادی اور حسرت و ندامت کی راہوں پر گامزن کر دیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر لی ہے۔ لہذا اے حضرات والدین، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ان کی دلوں میں اعلیٰ اقدار راسخ کرنے میں تغافل سے کام نہ لیں، انہیں دینی و معاشرتی اخلاق کے سانچے میں ڈھالیں، ان میں قیادت کی محبت، وطن سے وفاداری
اور اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کا شعور پیدا کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کے لیے غفلت سے بچا اور ہمیں اپنی اطاعت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اپنے اس ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، ہمارے بچوں کی نفسیاتی صحت پر سب سے زیادہ مضر اثر ڈالنے والی چیز محبت کا فقدان ہے، یعنی ہم ان سے محبت نہیں کریں، ان سے بے اعتنائی برتیں، ان کو نظر انداز کریں، یہ سب سے بڑا فقدان ہے۔ ان اولاد کو ایسے والدین کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو انہیں محبت و شفقت کا احساس دلائیں، ان کے دلوں میں اطمینان و سکون پیدا کریں۔ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جو حضرات حسن و حسین کو گلے لگاتے اور فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو میرے بھائیوں، کتنے ہی معصوم دل ہیں جو اپنے والدین کی بے اعتنائی اور عدم توجہ کے باعث خود اعتمادی سے محروم ہو گئے، نفسیاتی الجھنوں اور سماجی مسائل کا شکار ہو گئے اور اپنے گھر کی محبت و توجہ سے محروم ہو کر باہر کے ماحول میں توجہ و محبت تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب والدین کے اس رویے کا نتیجہ ہے کہ وہ بچوں کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے، ان کی کامیابیوں کی تعریف نہیں کرتے اور ان کی مشکلات پر توجہ نہیں دیتے۔ حضرات والدین اپنی اولاد کے جذبات کا پاس رکھیں، ان پر اپنی محبت نچھاور کریں اور ان کے لیے اپنے اوقات کا، اپنے وقت کا ایک معقول حصہ مختص کریں، اپنی توجہ کا وافر حصہ انہیں دیں اور اپنی ساری ذمہ داری گھریلو ملازمین پر نہ ڈالیں، کیونکہ یہ عمل بچوں کو والدین سے دور کر دیتا ہے، ان میں اجنبی عادات پیدا کرتا ہے اور اس کا گناہ اور بوجھ والدین پر عائد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء اثما ان یضیع من یعول، یعنی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت افراد کو ضائع کر دے۔ تو جناب والد، یعنی جتنے بھی والد یہاں موجود ہیں، اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیے، اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاریے اور اپنے حالات و بلند اخلاقی میں، فیملی اور خاندان کے اندر اپنی ذمہ داریوں میں اور مال خرچ کرنے میں، اپنی حسن تدبیر میں اپنے بیٹے کے لیے قابل تقلید مثال بنی ہے۔ اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے اپنے ملکوں میں موجود ہیں تو ان سے موبائل کے ذریعے رابطے میں رہیں، ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان سے گفتگو کریں، ان کو وقت دیں۔ اگر آپ نے اسے نظر انداز کیا تو وہ اوصاف مردانگی سے دور رہ کر زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا اسے مضبوط کریں تاکہ وہ آپ کا سہارا بنے اور آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے وطن کے لیے باعث فخر ہو، اور بچوں کی ماں سے مخاطب ہوں۔ اپنی بیٹی کو نظر انداز مت کیجیے، اس کے لیے رفیقہ اور دوست بنیے، اسے اپنی محبت اور شفقت کے دامن میں سمیٹیے
اس میں حیا، عزت اور وقار کے جذبات پیدا کیجیے، اسے حسن سلوک اور ذمہ داری نبھانا سکھائیں، اسے اس قابل بنائیں کہ وہ مہربان بہن، محبت کرنے والی بیوی اور شفیق ماں بن سکیں، اور معاشرے کے کسی بھی فرد کو بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، یعنی ماں باپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس کے مذہبی، قومی اور قانونی پہلو ہیں جسے گھر کے ساتھ ساتھ اسکول، مسجد اور سوسائٹی سب مل کر نبھاتے ہیں۔ ہم سب اس میں شریک ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہذا